اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما آج کا دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، یعنی معلومات کا دور، اور اس انفارمیشن آف ٹیکنالوجی میں نہ صرف انفارمیشن ایکسچینج ہوتی ہے بلکہ دیگر چیزیں بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی ہیں، مثلاً لائف اسٹائل، مثلاً عقائد، مثلاً سیاسی نظریات۔ تو انفارمیشن ایج از ناٹ اونلی دا ایج آف انفارمیشن اور ایکسچینج آف انفارمیشن بٹ آلسو دا ایکسچینج آف کلچر، ویلیوز اینڈ فیتھ۔ اگر ہم آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک اور آج سے لے کر قیامت تک نظر ڈالیں ماضی پر اور پھر مستقبل پر، تو آج کل کی اصطلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم کہیں گے کہ جو موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ، موسٹ ڈیبیٹیبل ٹاپک رہا ہے، یا یوں کہہ لیجیے ٹاپ ٹرینڈ میں جو شامل رہا ہے، ٹاپ 10 میں، وہ ہے موضوع توحید، یعنی خدا۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جس موضوع پہ سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے وہ ہے خدا یا توحید پرستی۔ اور دوسری جانب نہ صرف یہ کہ اس موضوع پہ سب سے زیادہ گفتگو ہوئی ہے بلکہ یہ موضوع سب سے زیادہ متنازع موضوع رہا ہے، یعنی موسٹ کنٹروورشل ٹاپک ان دا ہسٹری اینڈ سو فار۔ آج بھی اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے اور موضوع وہی ہے، یا یوں کہہ لیجئے نکات وہی ہیں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کی یونیورسٹیز میں یا ماڈرن کنٹریز میں خدا کے بارے میں اوہامی نظریات، یعنی ایلوژنز پیدا کیے جا رہے ہیں، ابہام پیدا کیے جا رہے ہیں، ڈاؤٹس پیدا کیے جا رہے ہیں، کنفیوژنز پیدا کیے جا رہے ہیں کہ خدا ہے یا نہیں، خدا ہے تو کیوں نظر نہیں آتا، خدا ہے تو بہت سارے کاموں میں مداخلت کر کے ان کو روکتا کیوں نہیں، قدرتی آفات اور ظلم و جبر سے لوگوں کو دور کیوں نہیں کر دیتا، وغیرہ وغیرہ۔ ہمیں اچھی طرح یاد ہے جب ہم اپنے کالج لا میڈیکل، جو اب یونیورسٹی بن چکا ہے، گئے تو ہمارا ایک انٹروڈکٹری لیکچر تھا، اس میں ہمارے ایک استاد تھے بائیو کیمسٹری کے، انہوں نے ایک ویلکم اسپیچ دی، اور اس اسپیچ میں بہت سارے موضوعات کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا، معاشرتی، مذہبی اور نفسیاتی حوالے سے۔ بڑی خوشی ہوئی کہ میڈیکل کالج میں اس قسم کے موضوعات کو جگہ دی گئی جس کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ تقریر کے اختتام پر انہوں نے حاضرین کو، یعنی نئے آنے والے طلباء سے پوچھا کہ کوئی سوال۔ اب لوگ جو ہے بالکل ساکت جامد بیٹھے ہوئے تھے کہ کیا سوال کیا جائے، میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے سوال کیا جائے یا میڈیکل یا سائنس سے ہٹ کر کوئی سوال کیا جائے۔ ابھی ہم سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایک لڑکا کھڑا ہوا اور اس نے ان استاد محترم سے یہ پوچھا کہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا، ہم کیسے یقین کر لیں۔ اب یہ ایسا سوال تھا کہ تمام طلباء جو کلاس روم میں بیٹھے ہوئے تھے عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو گئے، ششدر رہ گئے کہ پاکستان جیسے ماحول میں اس قسم کا سوال کہ خدا ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہم بھی پریشان کہ ہم جو ہے شاید اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے یہاں آ کر۔ تو ان استاد محترم نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے اس لڑکے کو بلایا
اور اپنے پاس اسٹیج پہ کھڑا کیا۔ اب ہم نے کہا کہ یہ تو بہت لمبا موضوع ہے، اس پہ کس طرح یہ ڈسکشن کریں گے اور کس طرح یہ اختتام پذیر ہوگا اور کیا بات کنکلوژن اور نتیجے کے طور پہ ہمیں بتلائی جائے گی۔ انہوں نے اسے ایک سمپل سا سوال کیا اس اسٹوڈنٹ سے کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہیں کس نے بتایا؟ تو کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر اس نے کہا کہ میری والدہ نے، کیونکہ انسان کا تعلق سب سے پہلے اپنی والدہ اپنی ماں سے ہوتا ہے، اور اپنی ماں کے بارے میں یا ماں خود اپنے بچے کے بارے میں شور ہوتی ہے، لیکن باپ کے بارے میں خود باپ اور بچہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ 1%، 0.1%، تو ماں ہی، بلکہ بابا یا ڈیڈی یا جسے کہتے ہیں پپا کہنا، وہ ماں ہی سکھاتی ہے، ماں ہی بتلاتی ہے تمہارا باپ ہے۔ تو اس اسٹوڈنٹ نے کہا کہ میری ماں نے، تو ہمارے استاد نے کہا تمہیں یقین ہو گیا؟ اس نے کہا کیوں نہیں، میری ماں نے بتلایا، مجھے کیوں نہیں یقین ہوگا؟ تو ہمارے استاد نے کہا بس اسی طرح ہمارے رسول نے ہمیں بتلایا کہ خدا ہے، تو بس ہمیں یقین آ گیا۔ اب اس میں مزید کسی ڈسکشن کی، کسی لاجک کی، کسی سائنسی تجربے کی ضرورت نہیں۔ اسی طرح ایک دفعہ کہیں بحث ہو رہی تھی قائم پاکستان سے پہلے کہ شراب جو ہے وہ کیوں حرام ہے، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ اس سے دماغ عقل معاف ہو جاتی ہے، کوئی کہتا ہے ایکسپینسو ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے مناسب نہیں ہے، کوئی کہتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو مولانا محمد علی جوہر کے پاس جب مائک آیا انہوں نے کہا کہ میرے رسول نے اس کو حرام کہا ہے، تو بس یہ حرام ہے۔ تو لاجک اور سائنسی ایویڈنسز یہ آج کل کی پیداوار ہیں کہ جو ہمیں خدا کے بارے میں بھی دینے پڑتے ہیں، آخرت کے بارے میں دینے پڑتے ہیں، مذہب سے متعلق جتنی بھی عبادات ہیں ان کو سائنٹیفکلی پروف کرنا پڑتا ہے۔ دیکھا جائے یہ کوئی ضروری نہیں، جب سائنس نہیں تھی، سائنس تو اب وجود میں آئی ہے، سائنس کا علم ابھی بھی ایوولوشنری اسٹیج پر ہے، ارتقائی منازل طے کر رہا ہے، تو اس وقت بھی خدا تھا، اس وقت بھی ریلیجن تھا، آدم علیہ السلام مثلا۔ تو آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ یہ موضوع اب تک چل رہا ہے اور یہ مزید آگے بڑھ رہا ہے، خلیج مزید بڑھ رہی ہے، ایتھیسٹ اور مونوتھیسٹ یعنی ملحدوں اور موحدوں کے درمیان، یہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، کچھ جو خدا پہ نہیں یقین رکھتے۔ 90s میں کتاب لکھی گئی گاڈز ڈیلیوژن، رچرڈ ڈاکن نے لکھی، اور دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والی کتاب، بلاک بسٹر بک آن امیزون، یہی امیزون تھی۔ اور اس کے بعد پتہ چلا کہ سب سے زیادہ چھپنے والا اور پڑھا جانے والا جو قرآن تھا وہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہوا۔ یعنی اگر خدا سے متعلق گاڈز ڈیلیوژن، خدا ایک دھوکہ ہے جس کا ترجمہ ہوگا، وہ سب سے زیادہ فروخت ہوئی، تو اس کے بعد قرآن سب سے زیادہ فروخت ہوا، قرآن سب سے زیادہ چھپا، یعنی لوگوں کو اور تجسس ہوا خدا کے بارے میں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ایک طرف اسلام سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے تو دوسری طرف الحاد پرستی، ایتھیزم بھی سب سے زیادہ پھیلنے والا مذہب ہے۔ کیوں کہ عیسائیت ایک ہولو، ایک کھوکھلا مذہب بن چکا ہے، جس کی تعلیمات مفقود ہیں، ختم ہو چکی، جس کے عوامل، جس پہ عمل کرنے والی باتیں امپریکٹیکل ہو گئی ہیں اب۔ تو عیسائیت سے تعلق رکھنے والے لوگ جو سلیم الفطرت تھے وہ اسلام کی طرف آ گئے، اسلام میں کنورٹ ہونے لگے، اور جو خبیث الفطرت تھے، شجرہ خبیثہ سے جن کا تعلق تھا، ہوا و نفس کا شکار تھے، وہ ایتھیزم کی طرف چلے گئے۔ بہرحال اس وقت بھی صورتحال یہ ہے، جو ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ خدا پہ یقین رکھتے ہیں، مونوتھیسٹ، کچھ لوگ خدا پہ یقین نہیں رکھتے، ایتھیسٹ، ملحد۔ ان دونوں کے درمیان اب ایک نیا فرقہ وجود میں آ گیا جس کو ہم کہتے ہیں کنفیوزڈ، اور بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں انگلینڈ میں، امریکہ میں کہ آئی ایم ناٹ ایتھیسٹ، آئی ایم ناٹ مونوتھیسٹ، آئی ایم ایتھیسٹ، میں ایتھیسٹ ہوں، سوری آئی ایم کنفیوز، مجھے کنفیوژن ہے، پتہ نہیں خدا ہے کہ نہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ جو لوگ کبھی تو خدا پہ یقین رکھتے ہیں، کبھی نہیں رکھتے، تو ان کو بھی ہم کنفیوز کہہ سکتے ہیں۔ خیر اگر اس طرح کہیں گے تو شاید ہم بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں کہ جب امتحان آتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں تسبیح مسلح، اور جب امتحان چلے جاتے ہیں تو ریموٹ یا موبائل۔ بہرحال تو
اب یہ ڈبیٹ، یہ منظر ابھی ختم نہیں ہوا، اور جب انٹرنیٹ انٹروڈیوس ہو چکا ہے تو ہمیں اس بات سے کوئی شرم اور عار نہیں کہ یہ بحث ابھی جاری ہے، اور ابھی بھی بہت سارے لوگ ہیں جو اسلام سے ٹوٹ کر اس طرف جا رہے ہیں، یا عیسائیت سے ٹوٹ کر وہاں جا رہے ہیں. اور یہ تو رسول کے زمانے سے بھی ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے جب ہجرت حبشہ کی تو اس میں ایک صاحب جن کی زوجہ پھر بعد میں واپس آئیں، وہ خود عیسائی مذہب اختیار کر گئے. تو جب رسول کے دور میں لوگ مسلمان سے عیسائی ہو سکتے ہیں، بلکہ رسول کے انتقال کے فوراً بعد علامہ شبلی نعمانی کے مطابق کوئی شخص ایسا نہیں تھا، یعنی کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جس کے کچھ نہ کچھ افراد مرتد نہ ہو گئے ہوں، یعنی اسلام چھوڑ کر واپس نہ چلے گئے ہوں. یہ شبلی نعمانی کا جو ہے وہ کمنٹ ہے. تو اس حقیقت کو ہمیں فیس کرنا چاہیے. اگر لوگ جو ہے الہات پرستی کی طرف جا رہے ہیں، یا جسے کہتے ہیں خدا کو چھوڑ رہے ہیں، ریلیجن اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. خود ہمارے کولیگ کے بارے میں پتہ چلا، ہمارے کالج کے زمانے میں اس وقت وہ سائیکیٹرسٹ ہیں امریکہ میں، اور وہ ایتھیسٹ بن چکے، یعنی وہ خدا کو نہیں مانتے. تو اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں، حیرت کی بات نہیں. دینداری، دنیا داری جو ہے اپنے عروج پر جانے والی ہے. اب گرے ایریا جسے کہتے ہیں نا، کنفیوزڈ ایریا، وہ ختم ہو جائے گا. یا تو اسلام کے سچے ماننے والے رہیں گے، یا پھر شیطان کے پجاری. ایک دجال کا لشکر ہوگا اور ایک امام زمانہ کا لشکر ہوگا. تو آج اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے گفتگو آپ کے سامنے کرنی ہے، اور موضوع ہے توحید اور اس کے اثرات ہماری زندگیوں پر. ایک درود پڑھ دیں محمد والے محمد. اللہم صلی علی محمد. توحید کے موضوع کو ہم آج کے موضوع کو، یعنی توحید اور اس کے اثرات کو، 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. نمبر 1، خدا کی تلاش کیوں، اور نمبر 2 یا پارٹ 2، خدا کی نشانیاں کیا. نمبر 1، خدا کی تلاش ہم کیوں کریں؟ کیا ایسی چیز ہے جو ہمیں مجبور کرتی ہے کہ بھئی خدا کو تلاش کرنا چاہیے، اور خدا ہے، ہمیں اس کو ڈھونڈنا چاہیے، ہم اس کو کیوں بھلا بیٹھیں؟ یعنی ہم ملحدوں سے مخاطب ہیں. اور پھر دوسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے وہ کون سی نشانیاں جن کو دیکھ کر ہم خدا کی طرف کھنچتے چلے آتے ہیں. یہ نشانیاں ہم کو بلاتی ہیں اپنی طرف کہ بھئی آؤ اور خدا کو پہچانو. تو پہلے حصے میں یعنی تلاش خدا، یا خدا کی تلاش کیوں کرنی چاہیے، ہماری عقل کیوں ہمیں مجبور کرتی ہے کہ خدا ہے، اس کو تلاش کرو. والٹیئر انگلینڈ کا بہت بڑا فلسفی، جب یہ بحث اپنے عروج پر تھی خدا کی اور خدا کے نہ ہونے کی، تو وہ کہا کرتا تھا کہ اگر خدا نہیں تو اس کو ایجاد کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اتنا بینیفٹ ہے خدا کے ہونے کا کہ اگر نہیں بھی ہے تو اس کو ایجاد کرو. یعنی اے سی ہے، فریج ہے، گاڑی ہے. جب یہ نہیں تھے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، لیکن کیونکہ یہ ہمارے لیے ضروری بن چکے ہیں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو ایجاد کیا جائے. ٹھنڈک ہمارے لیے یا ٹریولنگ ہمارے لیے ضروری ہے. تو وہ کہا کرتا تھا کہ خدا اگر نہیں بھی ہے تو اس کو ایجاد کرو، ضروری ہے خدا. اب کیوں ضروری ہے، یہی بات ہم آج آپ کے سامنے کرنے جا رہے ہیں. خدا کی تلاش ہم کیوں کریں؟ وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سے حالات ہیں جن سے گزر کے ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں خدا کو تلاش کرنا چاہیے؟ 3 باتیں یا 3 نکات یا 3 عقلی دلائل ہمارے ذہن میں آتے ہیں کہ جن کو رکھ کر ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ ہمیں مجبور کر رہے ہیں کہ ہم خدا کو تلاش کریں. نمبر 1، نفع اور نقصان. دیکھیے اب ہم ملحدوں سے مخاطب ہیں. فرض کیجئے آپ کسی چوراہے پر ہیں، راؤنڈ اباؤٹ سڑک پر، اور ایک دم سے گولیاں چلنی شروع ہو جاتی ہیں، بلوا ہنگامہ شروع ہو جاتا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ وہاں سے بھاگیں گے، آپ وہاں سے فرار اختیار کریں گے، آپ کوئی گلی کوچہ، کوئی سکون امن کی جگہ تلاش کریں گے. اب وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی آپ کو کہے کہ آپ ادھر چلے جائیے، یہ سیف پیسیج ہے، یہ گلی میں بازار ہے، پھر وہاں سے آپ باہر نکل جائیے گا. ایک آدمی کہتا ہے بھئی آپ یہاں سے چلے جائیں، یہ جو ہے یہاں پہ مسجد ہے، آپ مسجد میں جا کے چھپ جائیں. ایک کہتا ہے کہ نہیں آپ یہاں سے نکل جائیں، یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ رکشہ ٹیکسی گاڑی مل جائے گی. اب آپ کیا یہ کہیں گے کہ بھئی میں تو کنفیوز ہو رہا ہوں، اتنے سارے لوگ، اتنی ساری باتیں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں یہیں کھڑا ہوں. جیسے دینداری کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں بھئی اتنے سارے مدرسے ہیں، اتنے سارے علماء ہیں،
ہر کوئی اپنی اپنی بات کرتا ہے، ہم کس کی بات پہ عمل کر رہے ہیں؟ بھائی ہم تو نہیں کر رہے دین پہ عمل۔ اچھا یہ بات آپ کبھی ڈاکٹر کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے ایک بیماری ہو گئی، کوئی کہتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ، کوئی کہتا ہے اس ڈاکٹر، میں تو نہیں جا رہا، میں تو آپریشن نہیں کرا رہا، میں تو گھر میں ہی مر رہا، کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو اب یہ صورتحال ہے، وہ آدمی کیا کرے گا؟ آدمی سوچے گا اور آدمی غور کرے گا بھی کون سا پیسیج میرے لیے محفوظ ترین ہے، اور کچھ لوگوں کے رویوں، گفتگو، لب و لہجے سے بھی اندازہ لگائے گا کون مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ جیسے آپ بازار جاتے ہیں کچھ خریدنے کے لیے، ہر دکاندار آپ کو بلا رہا ہوتا ہے، باجی یہ لے لیں، باجی یہ لے لیں، باجی خود دکان کے اندر جا کر بھی مختلف کپڑے، وہ تو سوچ رہا ہوتا ہے کسی طرح میرا ہر مال بک جائے، لیکن آپ کسی ایک چیز پر جو ہے انگلی رکھ کے کہتے ہیں بھائی مجھے یہ چاہیے اور اتنے میں چاہیے، یعنی اپنا بجٹ پسند کو دیکھ کے۔ تو اس کا مطلب ہے آپ کچھ نہ کچھ ڈیسائیڈ کریں گے کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ دیکھیں بالکل یہی مثال ہماری زندگی کی بھی، ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں، خدا نخواستہ یعنی فرض کر رہے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیے خدا اگر نہیں ہے تو زندگی میں بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم کیا کریں؟ مثلا مجھے اپنے بچے کو اسکول میں داخل کروانا ہے، اب ایک کہتا ہے کہ بھائی فلاں جگہ جائیں، یہاں پہ بہت اچھا ماشاءاللہ اکیڈمک ماحول ہے اور یہ ہے وہ، دوسرا کہتا ہے نہیں یہاں جائیں، یہاں پہ تھوڑا سا جو ہے اخلاقیات اچھی سکھائی جاتی ہے، یہاں پہ جائیں، یہاں پہ دین دنیا دونوں کا وہ معاملہ ہے۔ تو میں آؤٹ پٹ رزلٹ دیکھتا ہوں اور پھر میں ایک فیصلہ کرتا ہوں۔ کچھ لوگ صرف اکیڈمک کی بنیاد پر فیصلہ کر لیتے ہیں بھائی ہمیں یہاں بچوں کو بھیجنا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس کا برانڈ ہے، یہ برانڈ نیم ہے، اور یہاں سے گریجویشن اسکولنگ کرنے کے بعد آدمی بہت کامیاب ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں بھائی ہمیں بھی دین کی فکر ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ نقصان ہو جائے دنیاوی لیکن اگر دین ملے تو آپ کچھ نہ کچھ تو فیصلہ کرتے ہیں۔ تو بس یہی فیصلہ خدا کے لیے بھی آپ کر لیں، یعنی دنیا میں آپ ہیں، ایک کہتا ہے کہ بھائی آپ مذہب کی طرف آئیں، ایک کہتا ہے نہیں مذہب کی طرف نہیں آئیں، ایک کہتا ہے خدا کو مانیں، ایک کہتا ہے خدا کو نہیں مانیں، ایک کہتا ہے کہ جو ہے آپ لوگ جو کر رہے ہیں بس وہ کرتے چلے جائیں، چھوڑیں اس بحث کو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، ایک کہتا ہے کہ نہیں آپ جو ہے اپنے آپ کو دیکھیں، آپ کو کیا چاہیے کھانے میں، لباس میں، اسکولنگ میں، دوستی میں، کیا آپ کو کیا چیز کلک کر رہی ہے، جو چیز آپ کو کلک کر رہی ہے، جیسے آپ ٹی وی چینلز آپ لگاتے ہیں تو جو چیز آپ کو پسند ہوتی ہے وہیں رک جاتے ہیں آپ واٹس ایپ میسیجز دیکھتے ہیں، جو آپ کو پسند ہوتا ہے آپ اس کو سیو کر لیتے ہیں، آپ اسٹیٹس کسی کے دیکھتے ہیں اچھا لگتا ہے کوئی اسٹیٹس کو آپ اسنیپ شاٹ لے لیتے ہیں، اس کو سیو کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تو ایک طریقہ ہے۔ تب دو طریقے ہو گئے۔ عموماً جو دنیا میں جو فضا ہے وہ یا تو یہ ہے کہ گو ود دا فلو، یعنی جو ماحول کہہ رہا ہے بس آپ چلیں، اور انشاءاللہ بڑا کمفرٹیبل ہے اس طرح رہنا کہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی دشمن نہیں ہوگا آپ کا، بس جو لوگ کہہ رہے ہیں آپ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح ہمارے یہاں ہوتا ہے، دیندار ہوتے ہیں ٹھیک ہے، مدرسے میں بیٹھے ہوئے، حجاب ہے، سب کچھ ہے، مہندی آئی، تقریبات آئی، ڈانس ہوا تو لوگ جو ہے وہ ڈانس کر رہے ہیں۔ ایک صاحب جو ہے وہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ میں جو ہوں بحریہ ٹاؤن شفٹ ہو گیا اور ماشاءاللہ ایسی جگہ شفٹ ہوں سامنے مسجد ہے میرے، اور پھر کچھ ہفتے بعد ان کی تصویریں آ رہی ہیں، بچے جو ہیں وہ لڑکیوں کے ساتھ خاندان کی ڈانس کر رہے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ گو ود دا فلو۔ بھائی میں نے ایک جگہ مکان لیا، سامنے مسجد ہے، سب جا رہے ہیں میں بھی جا رہا ہوں، مہندی ہوئی، ڈانس ہو رہا ہے، سب ڈانس کر رہے ہیں میں بھی ڈانس کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے گو ود دا فلو، اس میں بڑا کنوینئنس ہے یہ کہ کوئی مسئلہ، کوئی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی سے لڑنا نہیں ہے آپ کو۔ لوگوں نے کہا بھائی آپ بھی آئیے، ان کو بھی، یعنی حد یہ ہو گئی کہ مہندی لڑکا لگا رہا ہے لڑکیوں کو، یعنی یہ حد ہو گئی کہ ڈانس کے سٹیپس لڑکیاں سکھا رہی ہیں لڑکوں کو، مطلب وہ باقاعدہ ریہرسل کی بھی ان کی ہم نے ویڈیو دیکھی تو وہ سر جھکائے کھڑے ہوئے اور ایک لڑکی ان کو ڈانس کے سٹیپ سکھا رہی ہے۔ تو یہ مطلب انسان کہاں پہنچ رہا ہے، یہ اس معاشرے میں جسے کہتے ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے ٹھیک ہے، میں جو ہوں نماز بھی پڑھ لوں گا، میں جو حجاب بھی کر لوں گی، جب کوئی موقع ملے گا، ماحول ہوگا حجاب اتارنے کا یا موسیقی کا یا مکس گیدرنگ کا یا گناہ کرنے کا، ٹھیک ہے سب کر رہے ہیں تو میں بھی، ایک تو یہ ہے گو ود دا فلو جسے کہتے ہیں نا۔ ایک یہ کہ نہیں، جو میرا من کہے گا وہ میں کروں گا۔ MUN آج کل ایک وہ بھی ہے جو اسکولوں میں مختلف لوگوں کو بلایا جاتا ہے، ٹیلنٹ ایکسپوز ہوتا ہے، پھر اس کو باہر لے جایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ تھوڑی سی ریزسٹنس ہوتی ہے لیکن آپ آگے چل کے کچھ بن جاتے ہیں، یعنی لیڈرشپ کی صلاحیتیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے آپ نے گھر والوں سے بغاوت کر لی، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ حجاب نہیں کرو، آپ نے کہا نہیں مجھے کرنا ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں کہ مدرسے میں نہیں لو، نہیں آپ نے کہا مجھے لینا ہے، یا آپ کے دوست کہہ رہے ہیں کہ بھائی چلو بھائی یہاں چلتے ہیں وہاں چلتے ہیں، آپ نے کہا نہیں مجھے نہیں جانا، یہ غلط ہے، وہ ہے، جو بھی ہے، ارسپیکٹو آف دا ریلیجن، یعنی اس کا بھی فیصلہ آپ مذہب کی بنیاد پہ نہیں کر رہے، آپ اپنی پسند ناپسند،
جیسے وہ نعرہ جو لگتا ہے نا، میرا جسم میری مرضی، یہ جو نعرے آپ سنتے ہیں نا ایڈورٹیزمنٹ میں، جو کیپشن ہوتا ہے یا لوگو ہوتا ہے جسٹ ڈو اٹ، مثلا نائکے کا ہے یا اور بھی ہیں، ان کے پیچھے بھی فلاسفی ہوتی ہے، جو ہم نے کہا نا کہ یہ ایکسچینج آف انفارمیشن نہیں ہے، ایکسچینج آف کلچر، ایکسچینج آف ویلیوز، ایکسچینج آف لائف اسٹائل، ایکسچینج آف فیتھ، ان کو پروموٹ کیا جا رہا ہے ساتھ ساتھ۔ ایک دو طریقے ہو گئے، ایک تو آپ نے کہا کہ ابھی گو ود دا فلو، جو لوگ کر رہے ہیں، اگر مذہب پہ عمل کر رہے ہیں، جیسے رمضان میں ہوتا ہے ٹی وی ہمارا جو ہے وہ پورا مذہبی ہو جائے، اینکر جو ہے وہ نعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ماشاء اللہ کیا شب قدر کی دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہیں، یعنی اب تو ماہ رمضان کے گزرنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، افطار کے بعد وہی اینکر ڈانس کر رہا ہوتا ہے، خواتین کے ساتھ ناچ رہا ہوتا ہے، مطلب اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، جتنے لوگ افطار سے پہلے بیٹھے ہوتے تھے تسبیح لے کر، اتنے ہی لوگ ریموٹ لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور پتہ ہی نہیں کیوں، گو ود دا فلو، کنوینئنٹ ہے بھائی، ٹھیک ہے آپ اس پروگرام میں آئیں، اب کیوں جائیں ہم، ذرا سا اب تو مزہ آنا شروع ہوا ہے، جس طرح ہمارے میلاد میں ابتدا جو ہے قرأت سے اور نعتوں سے ہوتی ہے، اور انتہا جو ہے وہ انڈین کسی گانے پر ہوتی ہے۔ تو بہرحال تو ایک یہ طریقہ ہے، یعنی دو طریقہ ہو گئے، گو ود دا فلو، سوسائٹی جو کہہ رہی ہے جس وقت جیسے حالات ہوں بس اس حساب سے چلو، اچھا رشتہ آ گیا بیٹی کا، دین سے دور تک بھی تعلق نہیں، ارے بھائی چھوڑو بس اب کر ڈالو، بہت ہو گئی دین دین دین، جاب مل گئی، سود اور کرپشن، ارے کیا کریں بس اب مجبوری ہے، چلو بھائی آپ کود پڑے۔ تو یہ وہی ہے کنوینئنس، ہم کنوینئنس دیکھ کر جو ہے وہ آگے بڑھ جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دیا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تمہاری نیکی اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتی، اچھے درجے پہ نہیں جا سکتی جب تک تم اپنی بہترین چیز نہ خرچ کرو۔ سڑا ہوا سیب دینا اور ادھڑا ہوا جوڑا دینا کوئی کمال نہیں، اپنی بہترین چیز پیش کرنا۔ تیسرا طریقہ یہ جو طریقہ ہے خدائی طریقہ، کہ بھئی جو خدا کہہ رہا ہے میں وہ کروں گا، خدا کہہ رہا ہے نماز پڑھو تو میں نماز پڑھوں گا، خدا کہہ رہا ہے میں حجاب کرو تو میں حجاب کروں گی، خدا کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ موسیقی حرام ہے، مکس گیدرنگ حرام ہے، یہ غلط ہے تو میں نہیں کروں گا۔ اب یہ اس میں سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے، آئی ڈونٹ ہیو ٹو ڈو ود دا سوسائٹی، میرا جی کیا چاہ رہا ہے، میرا جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ بھئی صبح بڑی مزے کی نیند آتی ہے، آج کل تو سردیاں ہیں، لحاف میں منہ ڈھا کے بڑا مزہ آتا ہے، مطلب 5 ساڑھے 5 بجے ہی تو نیند آنی شروع ہوتی ہے، 2 ڈھائی بجے جب آپ سوئیں گے، تو میرا من یہ کر رہا ہے کہ بس سو جاؤں میں، یا فرض کر لیں دیندار گھرانہ ہے تو ماشاءاللہ سب اٹھ رہے ہیں، تو ہم نے کہا چلو یار سب اٹھ رہے ہیں تو میں بھی اٹھ جاؤں، کیا ایسا حرج ہے؟ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط۔ غلط کیا ہے، آپ اپنے دل سے اٹھیں کہ بھی خدا کہہ رہا ہے کہ اٹھ جاؤ، اب گھر والے اٹھ رہے ہیں نہیں اٹھ رہے ہیں، اب ٹھنڈا پانی آئے گا، سردی ہے، نیند آ رہی ہے، ڈزنٹ میٹر، مجھے خدا پہ چلنا ہے۔ تو شیخ مطہری اس بات کو نٹ شیل میں اس طرح بیان کرتے ہیں، لوگوں کی باتوں پر یعنی دنیا کی باتوں پر عمل کرنا، دنیا کے ساتھ چلنا دنیا پرستی ہے، اور اپنی بات پر عمل کرنا نفس پرستی ہے، اور خدا کی بات پر عمل کرنا خدا پرستی ہے۔ تو نہ آپ کو سوسائٹی کے ساتھ چلنا ہے، نہ آپ کو اپنے نفس کی ماننی ہے، آپ کو وہی کرنی ہے جو امر الہی ہے، جو خدا چاہ رہا ہے بس میں وہ کروں گا، دیٹس اٹ۔ یہ ہے خدا پرستی، یہ ہے دینداری۔ تو ہم دنیا داروں سے یا ملحدوں سے یہی سوال کریں گے کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر، کبھی کچھ، پل میں تولا پل میں ماشا ہونے کی بجائے یہ بہتر نہیں ہے کہ میرا ایک کانسٹنٹ کلر ہو، میرا ایک کانسٹنٹ ویژن ہو، میری ایک ویلیو ہو اور میرے پرنسپلز ہوں، ان کو لے کے چلوں میں۔ اچھا میں دنیا والوں کے پرنسپلز کو اڈاپٹ کروں گا تو دنیا آج یہ کہہ رہی ہے کل یہ کہے گی، ڈیفینیشن تو چینج ہو جاتی ہے نا۔ میریوانا چرس جسے ہم کہتے ہیں، بھنگ جسے کہتے ہیں نا، انگلینڈ میں 2 سال پہلے لیگل تھی، اب انلیگل تھی، اب لیگل ہو گئی ہے، اب آپ خرید سکتے ہیں، ابھی مجھے 100 گرام کی چرس دے دو، آپ پیئیں، آپ کو اب الاؤڈ۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ رولز بدلتے رہیں گے۔ شراب حرام تھی، مطلب حرام ہے، کل ہو سکتا ہے وہ لوگ لیگل ہے، کل ہو سکتا ہے وہ لوگ انلیگل کرتے ہیں بھائی اس سے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح تو ہم کبھی اپنے حساب سے چلیں گے، کبھی دنیا کے اپنے مخالفت میں چلیں گے۔ اور دوسرا ہے کہ نفس پرستی، میرا جو جی چاہ رہا ہے تو اس میں یہ ہو جائے گا، میرا تو جی یہ چاہ رہا ہے کہ میں گھر میں بیٹھوں اور پیسہ گھر میں آتے رہے،
کہ کون کس کا جی چاہتا ہے کہ بھائی باہر جا کے نوکری کرے، جاب کرے. ابھی آپ کو کہا جائے بھائی لاکھ روپے آپ کو مل جائیں گے، آپ 70,000 روپے کما رہے ہیں، آپ کو کہا جائے گھر بیٹھ کے آپ کو لاکھ روپے مل جائیں، آپ کچھ نہ کریں، تو کوئی بیوقوف ہوگا کہے گا اچھا ٹھیک ہے. وہ ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ سے سوال کیا بھائی تم جو ہے وہ کیا کر رہے ہو، کیا کرتے ہو؟ فیس بک پہ ہوتا ہے نا واٹ ڈو یو ڈو، تو اس نے کہا پرنس ڈز ناٹ ڈو اینی ورک، یعنی میں پرنسس ہوں یا میں پرنس ہوں، اس کو کسی کام کی ضرورت تھوڑی ہوتی ہے. تو مجھ کو آپ نکما کاہل نہ کہیں، بھائی میں تو پرنس ہوں، میں پرنسس ہوں. لوگ بیٹیاں بیاہتے ہوئے بڑے فخر سے کہتے ہیں ہماری بیٹی کو کچھ نہیں آتا، بھائی ہم نے شہزادیوں کی طرح رکھا ہے، رکھا تھا اپنے گھر میں رکھے آپ شہزادیوں کی طرح. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اگر دنیا کے ساتھ چلے تو دنیا پرستی، نہ آپ کو اپنے نفس کے ساتھ چلنا ہے کہ نفس کے ساتھ چلے تو نفس پرستی. آپ کو خدا یا آپ خدا کو بھی ہٹا دیں، آپ کو کسی ایسی تھیوری، کسی ایسے نظریے کے ساتھ چلنا ہے جو مستقل رہے، کبھی کچھ نہ ہو. یعنی شراب حرام ہے تو حرام ہے، جو نماز واجب ہے تو نماز واجب ہے. تو یہ ایسی کانسٹنٹ ویلیوز، کانسٹنٹ رولز آپ کو خدا دے سکتا ہے، اس کا رسول دے سکتا ہے. تو یہ ہے خدا پرستی. تو یہ ایک اپنا مذاق بنانے کے مترادف ہے. جو آپ کہتے ہیں نا کہ بھائی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، اور جو آپ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے اپنے ساتھ چلنا ہے، آپ اپنی بھی نہیں منوا سکتے ہر وقت. آپ جو چاہیں ہر وقت وہ نہیں کر سکتے، کچھ لمیٹیشنز ہوتی ہیں آپ کی. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نفع و نقصان ہمیں دیکھنا ہے، اور نفع و نقصان دیکھنے میں ہمیں صرف یہاں کا نفع نقصان نہیں، ہمیں وہاں کا بھی نفع نقصان دیکھنا ہے. تو ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کیا فار ایور پلاننگ کرنی ہے، ہمیشہ کی پلاننگ کرنی ہے. تو ہم کوئی بیوقوف نہیں ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے، ہمیں آخرت نہیں، ہمیں دنیا بھی چاہیے اور دین بھی چاہیے، آخرت بھی چاہیے، اور شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ دونوں ہماری مذہب میں خدا پرستی میں آ جاتی ہے. تو یہ ایک چیز ہو گئی. جب بھی ہم روزانہ نماز میں، 5 وقت کی نماز میں 2 مرتبہ واجباً کہتے ہیں اهدنا الصراط المستقیم، حالانکہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں حفظ ما تقدم کے طور پہ ہو سکتا ہے ہم سلپ نہ ہو جائیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ. کون سی صراط الذین انعمت علیہم. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان لوگوں کی راہ جو اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، جس کنٹری میں ہم موجود ہیں، جو رولز ریگولیشن یہاں اپنائے جائے، نہیں، ان کی راہ جن پہ تیرا انعام نازل ہوا، منتخب بندے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء اور ان کے ماننے والے اصحاب. تو پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ ہمیں جو ہے وہ نفع و نقصان کو ذہن میں رکھنا ہے. اس لیے کچھ نہ کچھ تو ایڈاپٹ کرنا ہے نا، چاہے لباس ہو، کتنا لباس ہو، کیسا لباس ہو، کھانا ہو، کون سا کھانا ہو، کیا کھانا ہو، اپنے ہاتھ کا کھانا ہو، دوسرے سے چرا کے کھانا ہو. ہر چیز میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ میں کیا کروں. زیادہ تر لوگ تو وہی کر رہے ہوتے ہیں جو آس پاس ہوتا ہے، کیونکہ وہ کنوینئنٹ ہوتا ہے، بھئی وہ کر رہا ہے جاب میں بھی کر لوں، وہ یہ کام کر رہا ہے میں بھی کر لوں، وہ اس اسکول میں تو میں بھی چلا جاؤں. اور ایک ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے اسٹینڈ لیا، نہیں وہ لیڈر بن جاتے ہیں. لیڈر بننے میں بھی ظاہر سی بات ہے اگر آپ اسلام آپ کے ساتھ نہیں ہے تو وہ کمیونزم، کیپٹلزم، کنفیوشزم یا کوئی نہ کوئی ازم کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں، یا کوئی جابر حکمران بن جاتے ہیں مثلا. نمبر 1. نمبر 2، جو چیز ہمیں مجبور کرتی ہے خدا کو ڈسکور کرنے میں اور اس کو پہچاننے میں، وہ ہے تجسس، کیوریوسٹی. ویسے بائی دا وے ایک گاڑی بھی ہے جو ہم نے بتائی بھی تھی، جو مریخ پر اس وقت موجود ہے، اور وہاں کے فوٹو اسنیپ شاٹس کھینچ کے بھیج رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ مریخ پہ زندگی پاسبل ہے کہ نہیں. بہرحال آپ تھوڑی سی دیر کے لیے تصور کیجئے، خدا نخواستہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، آپ بے ہوش ہوتے ہیں، ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے. جیسی آپ کی آنکھ کھلتی ہے آپ فوراً کہتے ہیں میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کون لایا، یہ میرے ہاتھ میں پٹیاں، ڈرپ، یہ سب کیوں بنا ہوا ہے، آپ لوگ کون ہیں، میں گھر کب جاؤں گا. فوراً اتنے سارے سوالات. تو آپ کو بتایا جاتا ہے بھئی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، آپ بے ہوش ہو گئے تھے، بلیڈنگ ہو رہی تھی، آپ کو فلاں آدمی لے کر آئے اور ہم نے آپ کا علاج شروع کر دیا، ڈرپ لگا دیے، بینڈیج، یہ وہ، الحمدللہ، بس ہم آپ کو تھوڑی دیر میں ڈسچارج کر رہے ہیں اور یہ دوائیاں، یہ چیزیں ہیں. تو آپ بےتاب ہو رہے تھے، تڑپ رہے ہوتے ہیں، بھئی مجھے یہاں سے نکالو، فوراً لے جاؤ، مجھے اپنے گھر جانا ہے، اور جہاں پہ سکون ہے، آرام ہے. چاہے وہ آج کل تو ہاسپٹل بھی ماشاء اللہ 5 اسٹار ہیں، ٹی وی بھی بالکل سامنے. آدمی جو بیمار بھی ہو رہا ہے تو ڈرامے دیکھ کے اس کی روح جو ہے وہ پرواز کرتی ہے. عجیب ماحول ہے، مطلب وہ چاہتے ہیں کہ آخر وقت تک آپ ڈراموں میں، دنیا میں اٹکے رہیں. بہرحال تو
جب آپ پیدا ہوتے ہیں، لڑکپن گزارتے ہیں، بچپن گزارتے ہیں، جب آپ بلوغت کی منزل پر آتے ہیں تقریباً 5 سال تو نہیں، 10 سے 15 کے درمیان یا 8 سے 15 کے درمیان، تو آپ میں عقل کی پرواز شروع ہوتی ہے. یہ سوالات اسپیشلی اس وقت آتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا اس ایج گروپ کے بچے سوالات بہت پوچھتے ہیں. امی ہم نماز کیوں پڑھیں، ہم روزہ کیوں رکھیں، ہم اللہ کو کیوں مانیں، اللہ کہاں ہے، اللہ نظر کیوں نہیں آتا، وغیرہ وغیرہ. تو آدمی بالکل وہی سچویشن ہے جو ایک ایمرجنسی میں انکانشیس پیشنٹ کی ریکوری کے دوران ہوتی ہے. اب وہ پوچھنے لگتا ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کہاں جانا ہے، جو میں کر رہا ہوں اس کا حساب دینا ہوگا، یا جو گناہ کیے ان کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، اور میں جہاں جاؤں گا وہاں کیا ہوگا، جہنم اور جنت واقعی حقیقت ہے یا وغیرہ وغیرہ. یہ سوالات آتے ہیں. تو بالکل اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں یہ سوالات، جس کے پاس عقل ہے اس کے ذہن میں ضرور یہ سوالات آتے ہیں کہ بھئی ہم کون ہیں، کہاں جانا ہے، مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر کیا ہوگا، مٹی میں مل جائیں گے یا وغیرہ وغیرہ. تو یہ تجسس ہمیں مجبور کرتا ہے خدا تک پہنچنے میں کہ واقعی ہم کہیں سے آئے ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے، اور جانے کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے تاکہ ہماری زندگی کمفرٹیبل گزرے. ایک میں آرٹیکل پڑھ رہا تھا، وہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، امریکہ میں یا کہیں کسی جگہ ریسرچ ہوئی اور اس میں یہ پروف کیا گیا کہ انسان کسی ایسی جگہ سے آیا ہے جہاں پہ ہر قسم کی لگژری تھی. دیکھیں نا، ہم لگژریز کے قائل ہیں کہ نہیں؟ چاہتے ہیں نا بھائی ٹھنڈا پانی ہو، گرم چائے ہو، نرم بستر ہو، پرسہولت فرنیچر، گاڑی سواری. کوئی شخص یہ نہیں کہے گا مجھے پھٹا ہوا لباس چاہیے، یا مجھے جو ہے وہ جو بھی غذا مل جائے آلودہ وہ میں کھا لوں گا، یا فرش پہ مجھے سلا دو. نہیں، ہر کوئی کہتا ہے مجھے بہتر سے بہتر زندگی چاہیے. تو اس کا مطلب ہے انسان کسی ایسی جگہ سے آیا ہے یا اس کے آباء و اجداد جہاں پہ تمام کمفرٹس تھیں، اور ہر شخص تڑپ رہا ہے ان کمفرٹس ہی کو تو حاصل کرنے کے لیے. ہم تڑپ رہے ہیں، اچھے لباس، لذیذ غذا، نرم بستر وغیرہ. تو اگر آدمی یہ سوچ لے کہ واقعی میں فطرتاً آرام پسند ہوں، سہل پسند ہوں، لذیذ کھانے مجھے اچھے لگتے ہیں، مجھے جو ہے وہ اچھی سواری اچھی لگتی ہے، اگر یہ ہے حقیقت تو آدمی سوچے کہ ان کو میں حاصل کروں. اگر حاصل کروں تو کیا وقتی طور پہ حاصل کروں یا ہمیشہ کے لیے؟ تو میں کوئی ایسا انتظام کروں کہ ہمیشہ کے لیے حاصل کروں. ایسا انتظام کروں کہ اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی ہے تو یہ چیزیں میرے ساتھ مرنے کے بعد بھی چلی جائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ان سب کی ضرورت ہی کیا ہے سوچنے کی، بس سیدھا سیدھا جو ہو رہا ہے وہ کرتے رہیں، کھائیں پئیں، عیاشی کریں، سوچنا خدا ہے کہ نہیں، قیامت ہوگی کہ نہیں، اس کیوریوسٹی تجسس میں ہم نہیں پڑھتے. ضرورت ہی کیا ہے؟ جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں میں توضیح ہم کھولیں گے تو پھنس جائیں گے، وہ مولانا صاحب سے فتویٰ پوچھیں گے تو بس وہ تو کہہ دیں گے ابھی یہ جو ہے نا حرام ہے، اس کو نہ کریں. تو بہتر یہ کہ مذہب کے معاملے میں اتنی ڈیپتھ میں نہ جاؤ، اتنی دور نہ جاؤ، ورنہ تجسس میں پڑھو گے تو بس پھر تمہاری زندگی مشکل ہو جائے گی. وہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا ایک صاحب کا کہ کسی جگہ ایک مولانا صاحب نئے آئے اور پھر رمضان شروع ہوا تو لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی ہم مولانا صاحب کی دعوت کریں گے، ہر افطار ایک دن ایک شخص کرائے گا. تو ایک صاحب نے ان کو لے گئے، بڑے نمازی تھے، وہ بھی صف اول میں نماز پڑھنے والے. تو افطار کے بعد، کھانے کے بعد جب وہ رخصت ہوئے تو ان کی بیگم نے ان کو بتلایا کہ جہاں مولانا صاحب بیٹھے تھے سائڈ ٹیبل پہ 5000 کا نوٹ پڑا تھا، اور جب وہ آئے تھے میں نے دیکھا تھا، جب وہ گئے تو وہ نوٹ غائب، ہو نہ ہو وہ انہوں نے لیا. اب وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ تو ہے حقیقت کہ پڑا ہوا تھا، میں نے بھی دیکھا تھا، اور وہ گئے ہیں. تو اب وہ وسوسہ آیا اور ان کے دل میں جو ہے کینہ بیٹھ گیا. مولانا صاحب انہوں نے صف اول میں نماز بھی پڑھنا چھوڑ دی، اور کہنے لگا یار یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ چوری چکاری میں. لیکن اتنے نیک کم از کم تھے، وہ کسی کو بتایا نہیں انہوں نے، اور دل میں ہی رکھا کہ چلیں چھوڑیں، ہو سکتا ہے کوئی مجبوری ہو. لیکن بہرحال انسان کو بتا دینا چاہیے کم از کم. 1 سال گزر گیا. 1 سال گزرنے کے بعد پھر دوبارہ لوگوں نے باریاں لگائیں اور وہ آئے، بیٹھے اور جانے لگے. تو مولانا صاحب نے کھانا کھانے کے بعد ایسے ہی قرآن لیا اور ان کو دیا.
کھولیں آپ اس کو. انہوں نے کھولا تو وہ 5,000 کا نوٹ. تو وہ حیران اور پریشان. کہنے لگے یہ کیسے یہاں پر؟ کہنے لگے اصل میں جب پچھلے سال میں آیا تھا تو 5,000 کا نوٹ میں جب اٹھ رہا تھا تو یہ ہوا سے اڑ کے نیچے گر گیا. میں نے ہاتھ میں اٹھایا, میں تلاش کرنے لگا, وہ صاحب خانہ اندر گئے ہوں گے کہ میں کہاں رکھوں کہاں رکھوں. میں نے کہا کسی محفوظ جگہ رکھوں. تو میں نے قرآن کے اندر رکھ دیا کہ اس کو آپ لوگ پڑھتے ہوں گے, آپ جیسے کھولیں گے مل جائے گا. 1 سال اس قرآن کو کسی نے نہیں کھولا. تو ہمارا معاملہ بھی یہی نا کہ توضیح کو نہیں کھولنا, علماء سے نہیں رابطہ کرنا, مدرسے نہیں جانا. اگر ہم نے کھولا تو پھنس جائیں گے. تو مغرب کا بھی یہی معاملہ ہے, خدا کو نہ ماننے کا. ہم خدا کو مانیں گے, اسلام کے بارے میں کچھ کریں گے تو پھر پابندیاں ہوں گی اور پھر جو ہے ان پابندیوں میں جکڑ جائیں گے. اچھا آپ سن لیں, یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر اسلام کو مان لیا تو پھر پابندیاں ہوں گی, یعنی جو نقصانات ہیں ان کے دل میں وہ یہ ہے. سب سے بڑا نقصان کہ لمیٹیشنز لگاتا ہے اسلام, یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو. میں پڑھ رہا تھا ایک کرسچن عورت کا جو کنورٹ ہوئی اسلام سے کرسچن. کیوں کرسچن ہوئی؟ کہ میری امی کہتی تھی ایسے نہ بیٹھو, ایسے نہیں ایسا کرو, چنگم نہیں کھایا کرو لوگوں کے سامنے, دوپٹہ ایسے پہنے. ہمارے بھی ہوتی ہیں, مطلب کچھ باتیں ٹھیک ہوتی ہیں, کچھ باتیں غلط ہوتی ہیں. ہمارے والدین بعض وقت اتنی پابندی کرتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے محرم بیٹھے ہوئے تو ٹھیک ہے, اس کو جیسا چاہے وہ پہن لے, کوئی ایسا حرج نہیں ہے, اور جب نامحرم ہو تو ٹھیک ہے. تو کہ میں اس وجہ سے کرسچن ہوئی کہ اسلام میں پابندیاں بہت ہیں. تو اس کا مطلب یہی نا کہ اس عورت نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی کہ اصل پابندیاں کیا ہیں. اس نے کہا بس ٹھیک ہے جان چھٹ رہی ہے تو نماز روزے سے بھی جان چھٹ جائے گی ساتھ ساتھ. تو یہ جو ہے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی ہم اسلام پہ عمل نہیں کریں گے, وہ اسلام سے جان چھڑائیں گے, خدا سے جان چھڑائیں گے, تجسس کے چکر میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کیوں کیا کیسے ہم کہاں سے آئے, یہ وہ بس جو کرنا ہے کرو. یعنی مثلا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں, اگر آپ نے خدا کو نہیں مانا تو آپ کیا اکھاڑ لیں گے, کیا کر لیں گے؟ مثلا اب آپ کہیں گے بھئی دیکھیں میں جو چاہوں کروں. مثلا مجھے میوزک بہت پسند ہے, اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے میوزک نہیں سن سکتا میں. تو بھائی فرض کر لیں آپ امریکہ یورپ میں ہیں, پاکستان کی تو میں بات نہیں کر رہا, امریکہ یورپ میں ہیں, تو آپ کو الاؤڈ نہیں ہے کہ آپ میوزک سنیں اتنا لاؤڈ کہ پڑوس والے تک آواز جائے. گاڑی میں بھی آپ لاؤڈ, ہمارے یہاں تو یا منقبت نوے بڑے لاؤڈ سن رہے ہوتے ہیں, ہمارے تو مجلسیں ہوتی ہیں تو اسپیکر جو ہے وہ غیر شیعہ کی کھڑکی پہ رکھا جاتا ہے. آج ہم اس کو تبرہ سنائیں گے. تو لمیٹیشن تو وہاں بھی آ گئی نا کہ ٹھیک ہے میوزک سننا ہے لیکن دس از یور لمٹ, اس سے آگے آپ نہیں جا سکتے, اتنی سنیں گے آپ. وہ مزہ ہی نہیں ہے جب تو لاؤڈ میوزک نہیں ہو, میوزیکل کنسرٹ کی طرح. تو بہرحال لمٹ تو ہے نا آپ کی. اچھا پھر آپ نے کہا کہ میں شراب نہیں پی سکتا, بڑا مزہ آتا ہے, میں نے دیکھا لوگوں کو کہتے ہیں بھائی بڑا پینا چاہیے, مزہ آتا ہے, اور اسلام میں ہوں گا میں شراب نہیں, میں شراب پی سکتا ہوں. مثلا ہم غیر مالک کی بات کر لیں تو وہاں جا کے آپ نے شراب پینی شروع کی, شراب پی کے آپ گاڑی میں بیٹھے تو پولیس نے روک لیا فوراً اور کہا بھی آپ شراب نہیں پی سکتے. کیوں؟ لا تقربوا السیارہ انت سکارا. قرآن میں ہے نا لا تقربوا الصلاۃ, کہ تم نماز کی طرف نہ جاؤ جب تم ابتدا میں تھا, جب تم حالت نشے میں ہو. تو لا تقربوا السیارہ, گاڑی کی طرف مت جاؤ جب تم یہ لاؤ. تو بھائی رول تو وہاں پہ بھی آ گیا, ٹھیک ہے نماز کا نہیں تو گاڑی کا رول آ گیا. اب میں شراب پی کے جو ہے, کیونکہ گاڑی میں بیٹھ کے پھر گاڑی کو آپ اڑاتے ہیں, پھر آپ چلاتے نہیں ہیں, تو انہوں نے اب جو ہے وہ لمٹ لگا دی اپنی. آپ نے کہا اسلام پہ چلیں گے تو خمس دینا پڑے گا, 20% ٹینشن جسے کہتے ہیں. تو وہاں ٹیکسز اتنے ہیں, 40% ٹیکس کینیڈا میں, 15% ٹیکس امریکہ میں. 40% ٹیکس دینے سے بہتر نہیں ہے میں 20% خمس نکال دوں. اگر سب پابندی سے خمس زکوٰۃ جو بھی ہے وہ نکال دیں تو ان چیز ٹیکسز کی ضرورت ہی نہ پڑے آپ کی. تو بھائی لمیٹیشن تو ہے نا. آپ یوں کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹے دائرے سے نکل کر آپ ایک بڑے دائرے میں آ گئے, لیکن لمٹس تو ہیں وہاں پہ بھی. بے حجابی کی بھی لمٹس ہے, یہ بھی میں بتا دوں, تفصیل سے ڈسکس کرنے کا وقت نہیں ہے. بے حجابی عورت کتنا حجاب اتار سکتی ہے اس کی بھی لمٹ ہے, پولیس پکڑ کے لے جائے گی, بس یہ لمٹ ہے آپ کی. اس سے زیادہ آپ کپڑے جو ہے اپنے بدن سے نہیں اتار سکتے, یہ بھی. تو اس کا مطلب ہے لمٹ تو پھر بھی آ گئی. میں ایک عورت کو مجبور کیا گیا تو وہ جو ہے اس نے اپنی نازیبہ تصویر ٹویٹر یا فیس بک پہ ڈالی, تو وہ اسی حالت میں اپنی گلی کوچوں میں نکل گئی کہ اگر آپ مجھ کو روکیں گے اس حالت میں اپنے فیس بک پہ یہ ڈالنے سے, ٹویٹر پہ, تو میں اس حالت میں نکل جاؤں گی. یہ باقاعدہ مطلب وہاں کے اس میں آیا ہے. تو اس کا مطلب لمٹس تو وہاں پہ بھی ہے. یہ ہاں اسلام کی لمٹ تھوڑی سی زیادہ ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں چھوٹے دائرے سے نکل کے آپ ایک بڑے دائرے میں آ گئے, یعنی آپ لانڈھی جیل سے نکل کے سینٹرل جیل میں آ گئے.
اور بڑے خوش ہیں آپ، اور یہ ماشاء اللہ اتنا کشادہ کمرہ ہے 20x20، کیوں سینٹ وہاں لانڈی جیل میں کہتا ہوں 10x10 کا کمرہ تھا. تو بھائی جیل تو یہ بھی ہے، جیل وہ بھی ہے، وہ چھوٹا دائرہ. اچھا جس کو آپ قید سمجھ رہے ہیں وہ قید نہیں ہے. جن لوگوں نے حجاب اڈاپٹ کیا یعنی بے پردگی سے، آپ ان سے پوچھیں. کراچی پاکستان کی ایک اینکر بی بی زینب سلام اللہ علیہ پر، اللہم صلی علیہ، ایک پروگرام کرنا تھا اس کو، تو اس نے حجاب پہن کے، آپ کو تو معلوم ہے اگر کرکٹ کا میچ ہوگا تو وہی اینکر جو ہے وہ ٹی شرٹ پہن کے کرے گی. بی بی زینب پہ تھا. تو یہی تو میں بتا رہا ہوں، یہ جو ہے نا یہ آدھے تیتر آدھے بٹیر یا موسم کے ساتھ ساتھ رنگ بدلنا، یہ تو اسٹوپیڈیٹی ہے. مطلب آپ اچھے لگیں گے برے لگیں، آپ کی ریٹنگ اچھی ہو بری ہو، اٹ ڈزنٹ میٹر. مسئلہ یہ کہ آپ کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، آپ کبھی کچھ ہوتے ہیں کبھی کچھ. وہی خاتون جو ہے وہ حجاب پہن کے، جب حجاب پہنا تو وہ کہہ رہی میں تو نہیں اتاروں گی، میں تو اگلا پروگرام بھی ایسے ہی کروں گی، مجھے تو بڑا اچھا لگ رہا ہے. وہ نکال دیا ان کو، وہ فارغ ہوں گے. اب وہ حجاب کا باقاعدہ ایک بوتیک چلا رہی ہیں کراچی میں کسی جگہ. تو بہرحال کہنے کا مسئلہ یہ، اس پہ ہم ڈبیٹ کر سکتے ہیں کہ ہم یہ چیز چھوڑیں گے تو کیا یہ قید ہے؟ قید نہیں ہے. آپ کو ایک طریقہ بتایا جا رہا ہے، جیسے جب آپ ڈرنک کریں گے تو آپ ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں. تو بھائی ڈرنک کریں گے تو آپ گھر میں بھی تو ایکسیڈنٹ کر سکتے ہیں. اپنی بیگم کو گھوسا مار دیا مثلا آپ نے ڈرنک کر کے، اول جلول آپ نے جو ہے وہ بک دی، ساری سیکریٹس اپنے خاندان کی آؤٹ کر دی. اور پھر جو بیگم نے جو ہے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کیسے پہچانیں، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کیسے پہچانیں آپ اپنی عیبوں کو کیسے تلاش کریں. کہ آپ بیگم کی ایک برائی بیان کر دیں، بیگم آپ کا سارا کتا جتا خاندان کے ساتھ بیان کر دیں گے کہ آپ جو ہے وہ کس نسل سے ہیں، آپ کا خاندان کیا ہے. تو چھوٹے دائرے سے نکل کر بڑے دائرے میں یہ بھی قید ہے. یا جس کو آپ قید سمجھ رہے ہیں وہ قید نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹا دائرہ ہے لیکن اس میں بھی بہت زیادہ آزادی ہے. نمبر 2، اگر آپ خدا پہ یقین نہیں کریں گے تو یہ چیز آپ کو کاہلی کی طرف لے کے جائے گی. دیکھیں آپ ایران کی مثال لے لیجئے، انقلاب کے بعد وہاں ترقی زیادہ ہوئی یا انقلاب سے پہلے؟ اگر ایسا ہوتا جیسے کہ کمیونزم میں چائنا میں یہ بات پھیلا دی گئی تھی کہ بھئی انقلاب وہ اسلام یا مذہب، کوئی بھی مذہب آپ کو کاہل بناتا ہے. کیوں؟ کہ جب آپ مذہب کو اپناتے ہیں بھئی اللہ مالک ہے. واقعی کچھ لوگوں کو تو بنا ہی دیتا ہے. کچھ لوگ نکمے نکھٹو ہوتے ہیں، بستر پہ لگے رہتے ہیں، بھئی رزق کچھ خود ہی آئے گا. کسی نے آگے جو ہے وہ 2 پیسے دے دیے، کسی نے لفافہ دے دیا، وہ تو 2 جوتے مار کے آپ کو مل رہے ہیں نا. آپ تو بیگر بن گئے، گداگر بن گئے. تو مذہب آپ کو کاہل بناتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا میں جتنے بھی ترقی پسند ہیں کیا وہ غیر مذہبی ہیں، اور جتنے بھی کاہل ہیں. ایسا تو نہیں انقلاب ایرانی کی آپ مثال لے لیں مثلا. اور جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں یورپ امریکہ کی، وہاں پہ اگر مسلمان مین پاور نکال دیں آپ تو مجھے بتا دیں وہاں پہ کیا بچ جاتا ہے. تو کاہل بنا دیتا ہے. مثلا ایک ساحل پہ ایک شخص لیٹا ہوا تھا، ایک جہاز آ کے رکتا ہے، جہاز سے اس کا مالک نیچے اترتا ہے، تو وہ اس کو پیر مار کے نخوت سے تکبر سے کہتا ہے کہاں تم بیٹھے ہوئے ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہنے کچھ نہیں، میں بس آرام کر رہا ہوں. کہنے کیوں آرام کر رہا ہوں؟ کچھ کرو جا کے. یہ کیا ہے، کیا کرتے رہتے ہو؟ کہنا بس میں دن بھر یہیں پہ لیٹا رہتا ہوں. کہنے عجیب ہو. کہنے کہ اچھا یہ بتائیے اگر میں کچھ کروں گا تو پھر کیا ہوگا؟ کہنے کچھ کرو، کماؤ، اپنا گھر بناؤ، شادی کرو، بچے ہوں گے، پھر تم گھومو پھرو، پھر یہاں آ کے بیٹھ کے آرام کرو. اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں، ابھی کیا کر رہا ہوں، ابھی تو آرام کر رہا ہوں. تو پھر جو مذہب پہ نہیں چلتے ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مقصد کیا ہے زندگی کا. جب مجھ سے کوئی پوچھے گا نہیں تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو، نہ ماں باپ نے پوچھنا ہے. مغربی دنیا میں ماں باپ نہیں پوچھ سکتی کہ آپ صحیح کام کر رہے ہیں غلط. اگر ماں باپ کی سختی بچے کو ناپسند آئی اور بچے نے 15 پہ فون کر دیا کہ ماں باپ بہت سختی کر رہے ہیں مجھے لے جاؤ، لے جائیں گے وہ آپ کو. تو جب آپ اکاؤنٹیبل نہیں ہے کسی کے پاس تو آپ کہتے ہیں بھائی مجھے کچھ نہیں کرنا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں بظاہر ایسا نہیں ہے، جو وہاں سے آتے ہیں وہاں سے پوچھے. کہ لیں وہاں پہ تو لوگ صرف کماتے اس لیے ہیں کہ ویکینڈز پہ شراب پئیں، کھائے پئیں اور بس سو جائیں، بس اسی لیے کما رہے ہیں. پاکستانی جا کے 5 سال میں کوٹھیاں کھڑی کر رہے ہیں. کیوں؟ پاکستانی یا مسلمان لانگ ٹرم ویژن رکھتے ہیں نا، یعنی ان کا ویژن تو جنت تک کا ہے. سیونگ کرو اور پھر آگے بڑھو، پھر سیونگ کرو آگے بڑھو. ہاں یہ ہے کہ مکمل طور پہ
جنت کی اگر سوچ لیں تو انشاءاللہ دونوں چیزیں بن جائیں۔ تو بنیادی طور پہ جو خدا پہ یقین نہیں رکھتا وہ کاہل ہوتا ہے، اور اس وقت بھی مغربی ممالک میں جو ورک پاور ہے وہ مسلمان انجینئرز، مسلمان ڈاکٹرز، مسلمان لیبر فورس ہے وہاں پہ۔ نمبر 2، نمبر 3، اب تو حد یہ ہو گئی ہے، ایسی رپورٹیں سامنے ہی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بڑے ہوں گے، جوان ہوں گے، بوڑھے ہوں گے، پھر کیا ہوگا، مر جائیں گے، اس کے بعد کچھ نہیں، کہتے کچھ نہیں تو ہم ابھی سے مر جاتے ہیں۔ کہ نہیں آپ کچھ کریں، کہ کیوں کروں، کہ کچھ کریں تاکہ آپ کی زندگی اچھی گزرے۔ تو بھائی مجھے کچھ کرنا پڑے زندگی اچھی گزارنے کے لیے، بہرحال محنت تو پھر بھی کرنی پڑے گی نا، تو میں نہیں کر رہا محنت، بس مجھے مرنے دو، کیا ضرورت ہے جینے کی۔ تو لوگ صرف اس وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا جو یہ کہتے ہیں کہ بیمار ہوں میں، پریشان ہوں میں، نہیں، کہیں گے جب مرنا ہی ہے اور کچھ حساب کتاب نہیں ہوگا تو جینے کا مجھے کون سا ایوارڈ ملنا ہے جینے پہ، جو میں نے کیا کون سا وہ اپریشیٹ کیا جانا ہے۔ تو خدا پہ ایمان یقین نہ رکھ کے آپ جو ہے وہ ایک قید سے دوسرے قید کی طرف جا رہے ہیں حقیقت میں نہیں، آپ کسی نہ کسی کو فالو کریں گے۔ نمبر 2 آپ کاہل ہو رہے ہیں، نمبر 3 آپ خودکشی کی طرف جا رہے ہیں۔ تیسرا سبب کہ ہم خدا کے بارے میں کیوں سوچیں، نمبر 3 وہ ہے شکر گزاری۔ مثلا دیکھیں میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو کوئی شخص لے کے جاتا ہے کسی جگہ دعوت پہ، بڑی زبردست دعوت ہوتی ہے، آپ کسی کی وساطت سے گئے، آپ کو نہیں معلوم کون ہے، بہت اچھی دعوت، لذیذ کھانے، بوفے، اور اس کے بعد آپ کو تحفے تحائف دیے، تو ڈیفینیٹلی آپ کے دل میں خیال آئے گا، آپ پوچھیں گے بھائی کون صاحب ہے، کس کی دعوت ہے۔ ایک تو یہ کہ الگ سلیکٹ کر لوں تاکہ بار بار آتا رہوں۔ نمبر 2 اگر آپ عادل ہوں گے تو آپ کم از کم کہیں گے کہ یار میں شکریہ تو ادا کر دوں کہ آپ نے مجھے بلایا، آپ نے سرو کیا مجھے ماشاءاللہ۔ تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے وہ کیوں آیا ہے، اور جو اس کو نعمتیں ملی ہیں وہ کیا نعمتیں ہیں، کم از کم اس شخص کو، اس شخصیت کو تلاش کیا جائے جو ان نعمتوں کا مالک ہے، اور پھر جو ہے اس کا حق ادا کیا جائے، یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ تو حقیقت ہے کہ آپ کو وجود دے کر، آپ کو اس دنیا میں لا کر اللہ تعالیٰ نے خود آپ پہ ایک احسان کیا۔ اچھا آپ کو اس دنیا میں بھیجا تو چھپکلی بنا کے نہیں بھیجا، سانپ بنا کے نہیں بھیجا، کسی پتھر، کسی جسے کہتے ہیں کہ پودے کی شکل میں نہیں، انسان بنا کے، عقل و شعور جس کے لیے تمام، تو یہ بھی ایک شکر ہے۔ اصل مسئلہ کیا ہے جو روایتوں میں ہے کہ نعمتوں کے چلے جانے پر انسان کو احساس ہوتا ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کے بارے میں، بہت امیر کبیر، اس کو ایک بہت ریئر ڈیزیز ہو گئی ہے جس میں مسلس پیرالائز ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کی پلکیں آدمی اٹھانے کے قابل نہیں رہتا، تو دن بھر اس کے آنکھوں میں، یعنی اس کی پلکوں کے پیچھے ایک اسکواش ٹیپ یا سلوشن لگایا جاتا تھا جس سے اس کی پلکوں کو پیچھے پریس کیا جاتا تھا اور وہ چپکی رہتی تھی، وہ دن بھر وہ دیکھنے کے قابل ہوتا تھا۔ ٹھیک ہے، مطلب آپ کو اس طرح آپ تھوڑی دیر کے لیے آنکھوں کی پلکوں کو پلٹائیں، وہ بچپن میں ہم اللہ بابا بن کے دکھا دیتے ہیں، جیسے کہتے ہیں بچوں کو ڈرانے کے لیے بھی لفظ اللہ بابا، تو یہ دیکھیں یہی تو خوف ہے جو ہمیں نکالنا ہے، اللہ سے محبت پیدا کرنی ہے، تو اس کو نکالتے تھے، رات کو وہ سلوشن نکال دیا کرتے تھے اور پلک ڈھلک کے اوپر آ جاتی تھی، یعنی آنکھوں کو کور کر لیتی تھی اور پھر جو ہے وہ سو جاتا تھا۔ وہ تنگ آ گیا، سالوں اس بیماری میں رہا، اس نے کہا کہ کاش آپ لوگ میری ساری دولت لے لیں، میری پلکوں کی صلاحیت آنکھ بند کرنے کی وہ واپس کر دیں۔ یعنی اتنا دولت مند آدمی ہے اور وہ جو ہے جسے کہتے ہیں کہ پلکیں چھپکا نہیں سکتا، تو وہ اس کو الٹا کے رکھ دی۔ ابھی میں نے آپ کو شاید واقعہ بھی سنا ہے، اٹلی میں کرونا میں ایک پیشنٹ کو جب آکسیجن سلنڈر لگانے لگے، وینٹیلیٹر پہ ڈالنے لگے، تو وہ رونے لگا، کہنے لگا گھبرائے مت، بل جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں گھبرا رہا ہوں، نہ رو رہا ہوں، یہ تو میں افورڈ کر سکتا ہوں، میں روز لے رہا ہوں۔ اسے پوچھا ہاں کتنا خرچہ آئے گا، $100 پر ڈے۔ جیسے پاکستان کراچی میں بھی نا زبردستی کا ہمارے مولانا ابھی ایڈمٹ ہوئے تو ہاسپٹل میں کہہ رہے ہیں مجھے زبردستی کا آکسیجن لگا رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں منع کر رہا ہوں بھائی اللہ نے مجھے دی ہے، موجود ہے، میں سانس لے رہا ہوں، نہیں آپ کو ضرورت ہے حفظ ما تقدم کے طور پہ۔ تو
وہ رونے لگا کہ رو کیوں رہا میں رو اس لیے رہا ہوں کہ میں نے اس آکسیجن کو فری آف کاسٹ استعمال کیا روزانہ، اور کبھی میرے دل میں خیال نہیں آیا کہ یہ بھی ایک نعمت ہے۔ اب یہ نعمت میرے ہاتھ سے چلی گئی کہ میں آکسیجن نہیں لے سکتا، تو مجھے $100 دینے پڑ رہے ہیں۔ یعنی ہم سب $100 پر ڈے دینے کے سزاوار ہیں، دینا چاہیے۔ اب یہ تو صرف آکسیجن کی بات ہو رہی ہے، پھر پھیپھڑوں کی بات، دل کی بات کریں، جگر کی، ڈائجسٹو سسٹم تمام کی ہم بات کریں تو پتہ نہیں کتنا بل ہمارا روزانہ کا بن جائے اگر ہم اس پر آئے کہ بھئی یہ چیزیں ہماری باڈی میں۔ پوچھ لیں آپ جن کو جو بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمتوں کا شکر، اور اس پہ بھی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نعمت کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، یعنی ایک اضافی چیز، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 7۔ داؤد علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میرا پڑوسی دکھا دے، اللہ تعالیٰ سے کہا، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا کہ فلاں جگہ چلے جاؤ۔ وہ گئے تو ایک لکڑہارا تھا، اس کے گھر گئے، بیٹھے تو پتہ لگا کہ ہر بات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے طاقت دی، میں اٹھا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے کھانا ناشتہ میرے گھر میں پہنچایا، اللہ تیرا شکر ہے میں جنگل گیا اپنے پیروں پہ چل کر، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکڑیاں کاٹی، اللہ تیرا شکر ہے کہ بازار لے کے گیا، بازار میں بیچی، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں واپس آیا اور کھانے کا بندوبست کیا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہاتھ پاؤں سلامت رکھے اور اب میں سو رہا ہوں۔ بچے ہمارے روزانہ صحیح سلامت گھر میں واپس آ جاتے ہیں، کتنوں کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ، دکان آپ روزانہ کھولتے ہیں کتنوں کا لاس ہو جاتا ہے خدا نخواستہ، کتنے گھر اجڑتے ہیں روزانہ، لیکن آپ صحیح سالم ہیں۔ تو ان نعمتوں کو شکر، اس وقت آدمی کو احساس ہوتا ہے جب وہ چیزیں ہاتھ سے جا رہی ہوتی ہیں۔ تو شکر گزاری لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ ہمیں مجبور کرتی ہے کہ بھائی آپ کو جو لایا گیا ہے وہ کسی نہ کسی وجہ سے، آپ کو جو چیزیں دی جا رہی ہیں وہ کسی نے دی ہیں، کم از کم آپ ان کا تو شکر ادا کریں۔ بہرحال آخر میں بس ہم ایک اس بات پر اپنی گفتگو کا اختتام کریں گے کہ اگر ایتھیسٹ ملحد اس بات پہ مصر ہیں ان تمام لاجکس اور عقلی دلائل کے بعد بھی کہ نہیں بھی ہم خدا کو نہیں مانتے، تو ہم پوچھیں گے بھئی پھر اس کائنات کو کس نے بنایا؟ ٹھیک ہے، تو وہ کہے گا بھئی یہ کائنات خود سے خود بن گئی، یعنی وہ بھی خدا کا قائل ہے، لیکن وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ آسمان خود بنا، پہاڑ خود بنا، پانی خود بنا، انسان خود بنا۔ اس کا مطلب اس نے مادے کو خدا کہہ دیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ انسان کو خدا نے بنایا، آسمان کو خدا نے بنایا، پہاڑ کو خدا نے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، یہ خود بنا، یہ خود بنا، یہ خود بنا، یعنی مادہ خود خدا ہے۔ تو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک ملحد جو ہے وہ مناظرہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ابھی میں تو کہتا ہوں سب چیزیں خود بنی ہیں، تو امام کہتے ہیں تم بھی خود بنے ہو؟ کہ ہاں میں بھی خود بنا۔ ہاں اب دیکھیے امام نے 2 منٹ میں اس کے مسئلے کو حل کیا اور لاجواب کیا۔ امام نے کہا دیکھو اگر میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو میں یا تو اپنے بننے سے پہلے موجود تھا یا بعد میں پیدا ہوا، تو تم بتاؤ میں اپنے بننے سے پہلے تھا؟ تو کہتا ہے کہ ہاں آپ اپنے بننے سے پہلے تھے۔ کہنے جب میں اپنے بننے سے پہلے تھا تو بنانے کی کیا ضرورت؟ مجھے اپنے آپ کو بنانے کی کیا ضرورت؟ میں تو پہلے سے تھا۔ اب گھبرا کے کہیں گے نہیں آپ اپنے بننے کے بعد وجود میں آئے۔ تو امام نے کہا مجھ کو بنا کون رہا تھا؟ اگر میں اپنے بننے کے بعد وجود میں آیا تو مجھے بنا کون رہا؟ تم خود تو کہہ رہے ہو میں نے اپنے آپ کو بنایا، تو جب میں بن رہا تھا تو who was making me؟ کون مجھے بنا رہا تھا؟ تو یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی اگر آپ کہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ چاروں ناچار خدا کو تو پھر بھی تسلیم کر رہے ہیں نا۔ ہم کہتے ہیں خدا وہ ہے لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی شے ہے نہیں، جبکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز خدا ہے، بس یہ فرق ہے۔ یعنی آپ بہت سارے خداؤں کو مان رہے ہیں، ہم ایک خدا کو مان رہے ہیں۔ آپ ہر چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خود خدا ہے، اس نے خود اپنے آپ کو بنایا، جبکہ ہم کہتے ہیں نہیں ہم کو بنانے والا کوئی اور ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ ہم نے یعنی مجھ کو میں نے بنایا، تو پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ ہم اپنے بننے سے پہلے تھے یا بعد میں تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات اہل بیت کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما۔
جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو زندان میں ہیں ان کو رہائی عطا فرما، جو گمشدہ ہیں ان کو ان کے پیاروں سے ملا، جو سفر میں ان کو منزل عطا فرما، کرونا جیسے متعدی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرما، مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و آبان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔